آج میں ایک نہایت اہم اور غلط فہمیوں کا شکار موضوع پر روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں اور وہ ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ آئیے ہم جہاد کے اثر روح کو پہچانیں اور دہشت گردی جیسے گناہ کبیرہ سے خود کو اور دوسروں کو بچائیں۔ دہشت گردی آج کے دور کا ایک خطرناک اور تباہ کن مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں خوف و ہراس، عدم تحفظ اور بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں معصوم انسانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ مخصوص مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ دہشت گردی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تشدد، دھمکی یا خوف کے ذریعے عوام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس میں خودکشی، حملے اور دھماکے، اغوا اور قتل شامل ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جہاد اور دہشت گردی دو مختلف تصورات ہیں جنہیں اکثر لوگ غلطی سے ایک جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے معنی، مقصد اور طریقہ کار میں واضح فرق ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش، جدوجہد۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد پر اس کوشش کو کہتے ہیں جس کی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ نفس کے خلاف ہو، علم حاصل کرنے کے لیے ہو یا مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے ہو۔ جہاد کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ جہاد نفس کے خلاف جدوجہد ہے۔ دہشت گردی کا مطلب ہے معصوم لوگوں کو ڈرانا، قتل کرنا، خوف و ہراس پھیلانا اور سیاسی یا ذاتی مفادات کے لیے تشدد کا استعمال کرنا۔ یہ نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی منافی ہے۔ اسلام کسی بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیتا ہے۔ جہاد ایک مقدس عمل ہے جو اصولوں اور اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ دہشت گردی ایک جرمانہ، غیر انسانی عمل ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا یا پیش کرنا زیادتی اور لا علمی کی علامت ہے۔ دہشت گردی آج کے دور کا ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف کسی ایک ملک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں معصوم لوگوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ خوف و ہراس پھیلایا جا سکے اور مخصوص سیاسی، مذہبی یا ذاتی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ دہشت گردی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تشدد، دھمکی یا خوف کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس میں ہم دھماکے، خودکش حملے، اغوا، بے گناہ کا قتل شامل ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، غربت اور جہالت، انتہا پسندی، سیاسی اور ناانصافیاں، غیر ملکی مداخلت، مذہب کا غلط استعمال۔ دہشت گردی کے اثرات بہت زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ معصوم بچوں کا ضیاع، ملک کی معیشت کو نقصان، عوام میں خوف و ہراس، ترقی کی رفتار میں کمی۔ اسلام کا موقف: اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ دہشت گردی ایک نالت ہے جسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں تعلیم، آگاہی، انصاف اور امن کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ قائم کر سکیں۔ کیا آپ نے سوچا کہ جس جہاد کا نام سنتے ہی دنیا کانپ اٹھتی ہے، وہ دراصل دل کی صفائی، علم کی روشنی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے؟ کیا جہاد صرف تلوار ہے؟ کیا کچھ اور بھی؟ آج ہم کھولیں گے جہاد کا حقیقی مطلب جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشن ہے۔ تیار ہو جائیں ایک نئی سوچ، ایک نئی سمجھ کے لیے۔
عربی لفظ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا یا محنت کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، وقت، علم یا زبان کے ذریعے کوشش کرنا تاکہ دین اسلام کا پیغام پھیلایا جا سکے یا ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے۔ نفس کو برائیوں اور گناہوں سے اور خواہشات سے روکنا سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد، جیسا کہ حدیث میں آیا، تم نے چھوٹا جہاد جنگ کر لیا، اب بڑے جہاد نفس سے جنگ کی طرف آؤ۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا، قلم اور زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنا۔ قلم اور زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنا، اللہ کے راستے میں مالی قربانیاں دینا، مثلا غریبوں کی مدد، مسجد کی تعمیر، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا۔ ظلم، جبر اور حملہ آور دشمن کے خلاف جسمانی لڑائی، یہ جہاد صرف حاکم وقت کے حکم سے ہوتا ہے اور شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو کافروں کا کہنا نہ مان اور ان کافروں سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کر۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52۔ یہاں جہاد کا مطلب دلیل اور تبلیغ سے ہے، نہ کہ جنگ۔ جہاد کی شرائط شریعت کی روح سے، نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دنیاوی مفاد یا بدلہ لینے کے لیے۔ حاکم کی اجازت انفرادی طور پہ کسی کو جہاد بالسنان کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں۔ ظلم کے خلاف دفاع، جہاد دفاعی نوعیت کا ہوتا ہے، حملہ آور کے خلاف۔ معصوموں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتیں، بچے، بوڑھے، عبادت گاہیں اور غیر جنگجو محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ حدیبیہ کا صلح، جنگ کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ فتح مکہ، دشمنوں کو معاف کر دیا حالانکہ جہاد کر سکتے تھے۔ تبلیغ، رحم و حکمت ان کا اصل اسلوب تھا۔ آج کے دور میں جہاد، جائز جہاد، علم و دعوت کا فروغ، ظلم و استبدال کے خلاف امن احتجاج، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا۔ ناجائز جہاد، دہشت گردی، خودکش حملے، عام شہریوں کو قتل کرنا، یہ حرام ہے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت اور جدوجہد۔ یہ لفظ عربی زبان سے ہے اور اسلام میں اس کا مطلب صرف لڑائی نہیں بلکہ نفس کی اصلاح، علم کا پھیلاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ اسلام میں جہاد ایک جامع تصور ہے جو صرف تلوار تک محدود نہیں بلکہ اصلاح نفس، علم، دعوت، مالی قربانی اور دفاعی جنگ سب کو شامل کرتا ہے۔ اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور عدل کا قیام ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ ہم برائی کے خلاف اٹھیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اسلام ایک امن، علم اور محبت کا دین ہے اور جہاد اس دین کا ذمہ داری سے ادا کیا جانے والا کردار ہے، نہ کہ شدت یا دہشت گردی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے اور جہاد بالنفس، نفس سے جنگ کی اعلیٰ مثال ہے۔ واقعہ واپسی کا اصل مجاہد، ماخوذ اسبقہ مستدرک سیرت ابن ہشام۔ ایک غزوہ تبوک یا غزوہ احد کے بعد جب مسلمان فتح یاب ہو کر واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ چھوٹے جہاد سے لوٹ آئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف بڑھو۔ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس خون و پسینے سے بھرپور جنگ کے بعد بھی کوئی بڑا جہاد باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بڑا جہاد ہے، نفس سے جہاد۔ اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے اندر کی برائی، غرور، حسد، لالچ، گناہ اور دنیا کی فریب کاریوں سے لڑے۔
جو ظاہری فتح کے بعد بھی باطینی اصلاح کا سفر شروع کرے وہی سچا مجاہد ہے۔ جنگ کے بعد صحابہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی قربانی دے دی گئی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، نفس سے، خود سے، اپنی خواہشوں سے۔ یہی ہے وہ جہاد جو ہر دن، ہر لمحہ، ہر انسان کو کرنا ہے، اور یہی ہے سچے مجاہد کی پہچان۔ جی ہاں، جہاد کے موضوع پر صحابہ کرام کی کئی نصوحی، ایمان افروز اور عبرت ناک واقعات ملتے ہیں۔ یہاں ایک بہت مشہور واقعہ پیش ہے جو نہ صرف جہاد کی روح کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایمان، اخلاص اور قربانی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے تھے۔ کفار قریش نے ان کو جنگ بدر کے بعد گرفتار کر کے مکہ میں قید کر لیا اور پھر سب کے سامنے شہید کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بدلہ لیا جا سکے۔ جب حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لایا گیا تو کفار نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں سلامت رہوں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اسے اور طویل کرتا۔ پھر وہ بہادری، ثابت قدمی اور کامل ایمان کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ایک اور واقعہ، ماں کی رضا یا شہادت۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان افروز امتحان۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے جو دین کی طلب میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے اور ہمیشہ علم، حدیث اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہے۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر میری ماں مجھے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسے راضی کیے بغیر نکلے تو کیا تو اللہ کو راضی کر دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کا دل بھر آیا، انہوں نے جہاد کی خواہش روک لی، ماں کی خدمت میں لگ گئے۔ کچھ سال بعد ماں خوش ہوئیں، اسلام قبول کیا اور خود حضرت ابو ہریرہ کو دعا دے کے رخصت کیا، جا بیٹا، اب تو اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہے۔ یہی تھا ابو ہریرہ کا اصل جہاد، نفس پر قابو، ماں کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔ کبھی جہاد میدان جنگ میں ہوتا ہے اور کبھی ماں کے قدموں میں، اور کبھی تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے اور کبھی صبر دل میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دکھایا کہ ایمان کا اصل کمال حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے، چاہے نفس کچھ بھی کہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں ایمان کا سمندر، مگر نبی کا ایک جملہ آیا، تیری ماں کے قدموں تلے ہے جنت، اور تلوار رک گئی۔ یہ تھا جہاد، نفس کے خلاف، خواہش کے خلاف اور رب کی رضا کے لیے۔ جہاد اور دہشت گردی 2 بالکل مختلف تصورات ہیں۔ جہاد ایک پاکیزہ اور اصولوں پر مبنی جدوجہد ہے جو اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ دہشت گردی ظلم، خوف اور مفاد پرستی پر مبنی ایک مجرمانہ عمل ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا دین اسلام اور انسانی اقتدار دونوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیں،
خود بھی آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں شعور دیں تاکہ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید علمی، اسلامی اور شعور بیدار کرنے والی ویڈیوز ہر وقت ملتی رہیں۔